بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ اللیل کی آخری 8 آیات مبارکہ کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ پہلی آیت میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، یعنی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس آگ سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، یعنی میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، بچانا چاہتا ہوں کہ تم اس آگ میں نہ پڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے تو وہ کون سے عمل ہیں جس کی وجہ سے بندہ اس جہنم کی آگ میں پڑے گا، اور کون سی وجوہات ہیں یا کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے بندہ جو ہے اس جہنم کی آگ میں نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی آسانی کے ساتھ واضح طور پر بتا دیا ہے کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، کہ اس آگ میں نہیں پڑے گا مگر بدبخت، یعنی اس آگ میں جو پڑے گا نا وہ بدبخت ہی ہے، اور وہ بدبخت ہی اس آگ میں پڑے گا، باقی نیک بخت جو ہے اس آگ میں نہیں پڑے گا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بھئی نیک بخت کون ہے اور بدبخت کون ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں بدبخت پڑے گا، تو بدبخت کون ہے؟ تو اسی بدبختی کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں واضح بیان فرمایا وہ بدبخت کون ہے۔ الذی کذب وتولی لا یصلاها الا الاشقى الذی کذب وتولی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آگ میں نہیں پڑے گا مگر بدبخت، یعنی بدبخت پڑے گا اشقا۔ وہ کون ہے کہ وہ جو جھوٹ بولتا ہے، جھٹلاتا ہے، یعنی نیکی کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، جنت دوزخ پر ایمان نہیں لاتا، یعنی جو توحید پر، رسالت پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتا، جو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے اور وتولیٰ اور منہ پھیر دیتا ہے، اس کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وہ بڑا بدبخت ہے، اور وہی بدبخت جو ہے وہ جہنم میں پڑے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کر گرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں، سمجھاتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں کہ اس آگ میں نہیں پڑو۔ تو پروردگار ہم کیسے بچیں؟ اللہ تعالیٰ فرمایا جو بدبخت ہے وہ اس میں پڑے گا۔ وہ بدبخت کون ہے؟ جو جھٹلاتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا اور جو منہ پھیرتا ہے، وہی جو کسی ان کاموں کی اہمیت نہیں دیتا، سمجھتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس جہنم میں پڑے گا۔ تو پروردگار پھر وہ بچے گا کون؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جہنم سے دور وہی شخص رہے گا جو زیادہ متقی ہوگا، جو زیادہ پرہیزگار ہوگا، جو زیادہ تقوی والا ہوگا، تو وہ اس سے بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ زیادہ متقی اور پرہیزگار کون ہے جو جہنم سے بچ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، وہ اتقیٰ یا متقی یا پرہیزگار، زیادہ تقوی والا وہ ہے جو اپنا پیسہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، انسانیت پر خرچ کرتا ہے، غریب مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، لوگوں کی آسانیوں کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، تو وہ جو ہے متقی اور پرہیزگار الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال جو ہے وہ پاکیزہ رہے، وہ خود پاکیزہ رہے، اس کی زندگی پاکیزہ رہے، وہ اس لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ وہ کہتا ہے میری زندگی جو ہے گناہوں سے بھی بچتی رہے، دور رہے، گناہ بھی مجھ پر نہ ہو، وہ صدقات کرتا رہتا ہے، عطیات دیتا رہتا ہے، جاننے والوں کو، انجاننے کو، پڑوسیوں کو، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، وہ پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب یہ پوچھنا چاہیے پروردگار یہ پیسہ جو خرچ کرتا ہے، اسے تو بہت سارے لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لٹا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو پیسہ کسی لوگوں پر، میرے بندوں پر وہ جو خرچ کرتا ہے نا، وہ اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ لوگ واہ واہ کریں،
یا اس لیے وہ خرچ نہیں کرتا کہ لوگوں کے ان پر احسانات ہوتے ہیں، وہ احسان اتارنے کے لیے وہ جو پیسہ خرچ کرتا ہے، نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، اس بندے کا، اس اتقیٰ کا پیسہ خرچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب اعلیٰ جو ہے وہ اس پر راضی ہو جائے۔ وہ پیسہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کروں، اور بندوں کا جو خدا ہے، بندوں کا جو رب ہے، بندوں کا جو پروردگار ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، جو بندوں کا مالک ہے وہ راضی ہو جائے۔ اس کا یہی مقصد ہوتا ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ان کا شاید لوگوں کا اس پر کوئی احسانات ہو، نہیں نہیں، وہ لوجہ اللہ، خدا کی رضا کے لیے خدا کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تاکہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ یعنی جب یہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ ایک بات اور یہ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے کہ خرچ کر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دیتا ہے کہ وہ بندہ دنیا میں بھی راضی ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ راضی ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، اسی پر کسی بندے کا کوئی احسان نہیں تھا کہ اس نے اس کو احسان جتلانے اتارنے کے لیے وہ شاید وہ نیک پیسے دیوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف پیسہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، یہاں یہ بھی ہے کہ جو بھی اچھا کام ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب اس کام کرنے سے راضی ہوتا ہے، اور ہر برے فعل کو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ میرا رب اس برائی کو چھوڑنے سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اس رضا کے مقام کو حصول کے لیے یہ کوششیں اور محنت کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو راضی فرما دیتا ہے۔